آج آئے ہم خدا کے کلام میں واضح کے عنوان قدر نہ جاننے والوں کو ملکیت کا حقدار نہیں ٹھہرایا گیا ہے سے شریک ہوں۔ نئے عہد نامے میں خدا کے احکام کی قدر اور آسمان کی بادشاہی کی قدر جانے بغیر ہم نئے عہد سے زیادہ دنیاوی معاملات کو ترجیح دینے لگیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت عرصہ پہلے شکاگو کے ایک فنون لطیفہ کے نیلام گھر میں ایک بار کیا ہوا تھا۔ فنون لطیفہ کے نیلام گھر میں ایک نیلامی ہوئی۔ وہاں نیلامی کے لیے کئی فن پارے رکھے تھے۔ چونکہ زیادہ تر فنی شاہکار ممتاز مصوروں کے تھے، یہ اشیاء انتہائی قیمت ہونے کے باوجود ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ تاہم وہاں صرف ایک فنی شاہکار تھا جو خریدا نہیں گیا تھا۔ نیلام گھر والے اسے اپنے گودام میں رکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے تقریباً $14 کی انتہائی کم قیمت پر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم بعد میں دریافت ہوا کہ وہ فن پارہ ایک معتبر اور مشہور مصور نے بنایا تھا۔ اس دن وہاں موجود حاضرین میں سے کوئی بھی اس فن پارے کا قدردان نہ تھا۔ چنانچہ تصویر تقریباً $14 میں بک گئی۔ یہ قیمت اتنی کم تھی کہ شاید تصویر کے فریم کی ہی قیمت اس سے زیادہ تھی۔ یہ منروا نامی مشہور مصور کی بنائی گئی تصویر فلائٹ آف دا ہولی فیملی انٹو ایجپٹ تھی۔ یہ تصویر یوسف اور اس کے خاندان کے ملک مصر کو بھاگ جانے کی منظر کشی کرتی ہے۔ اس زمانے میں ہیرودس بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ 2 سال اور اس سے نیچے کے سب لڑکوں کو مار ڈالا جائے، اور ایک فرشتہ خواب میں یوسف پر ظاہر ہوا اور اسے ہدایات دیں کہ اپنی بیوی اور بچے کو مصر سے نکال لے جائے۔ 17ویں صدی کے آس پاس یہ تصویر انتہائی پسند کی جاتی اور سراہی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد بغیر کسی سراغ کے یہ غائب ہو گئی۔ ایک دن یہ پھر ظاہر ہوئی اور شکاگو کے نیلام گھر میں نیلام کی گئی۔ تاہم کسی نے تصویر کی قدر نہ جانی، اسی لیے یہ تقریباً $14 میں بک گئی تھی۔ تاہم نہ تو خریدار نے اور نہ ہی فروخت کار نے یہ جانا کہ یہ تصویر کتنی مشہور تھی۔ ایک عرصے بعد یہ تصویر ایک بار پھر نیلامی میں لگی اور قریباً $50,000 میں فروخت ہوئی۔ مجھے معاف کیجئے کہ ایک فن پارے کی مالی قدر کی قیمت کا اندازہ لگا رہا ہوں، لیکن مقصد آپ کی فوراً سمجھ کے لیے تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مصوری کی قدر نہیں جانتے وہ اس کے حقدار ہیں؟ وہ اس کے مالک بننے کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ جو سبت کے دن کی قدر نہیں جانتے اس لمحے پر ساری دنیا میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو سبت کے دن کی قدر جانتے ہیں وہی خدا کے پاس آئیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کے حکم کے مطابق مقدس عبادات کرنا اور برکات حاصل کرنا کسی بھی چیز کی نسبت زیادہ قابل قدر ہے۔ ہمارے صیون کے تمام اراکین سبت کے دن کی برکات پانے کے حقدار ہیں۔ یہ ہفتے کا وہی دن ہے، لیکن جو سبت نہیں مانتے ان کے لیے یہ بے معنی ہے۔ محض ہفتے کا ایک عام دن، آرام کا ایک دن ہے۔ اس لیے جو کسی چیز کی قدر نہیں جانتے وہ لوگ اس کی ملکیت گنوا دینے والے سے مختلف نہیں ہیں۔ آسمان کی بادشاہی پر بھی یہی عائد ہوتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کی قدر جاننے والے ہی اسے میراث میں پا سکتے ہیں۔ منادی کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ صرف منادی کی قدر جاننے والے ہی منادی کے وسیلے بخشے گئے خدا کے وعدے کی قدر کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ اذیت، مشکلات اور جس نظر سے لوگ انہیں دیکھتے ہیں اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ خدا کے احکام کی پیروی میں اور یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ زندگی کے کلام کو سنے بغیر بنی آدم نجات نہیں پا سکتے، یہ لوگ خوشخبری کی منادی کا شاندار خاص کام انجام دے رہے ہیں۔ فرما برداری کی قدر کرنے والوں پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے۔ صرف وہ جو فرما برداری کی قدر کو جانتے ہیں فرما بردار بن سکتے ہیں۔ فرما برداری کی قدر کو نہ جاننے والے شاید سوچیں کہ
اس کی نسبت یہ بہتر ہے، یہ طریقہ اس طریقے سے بہتر ہے۔ وہ چاہے جو بھی کریں، وہ اصرار کرنے لگتے ہیں کہ ان کی سوچ خدا کی سوچ سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی سوچ کی قدر کو نہیں جانتے ہیں۔ جو کسی چیز کی قدر کو نہیں جانتے، وہ ہرگز اس کے حقدار بھی نہیں ہو سکتے ہیں، خواہ یہ کوئی دنیاوی چیز، ایمان، فرما برداری یا حتیٰ کہ آسمان کی بادشاہی ہی ہو۔ صرف آسمان کی بادشاہی کی قدر جاننے والے ہی پور اعتمادی سے خدا باپ اور خدا ماں پر ایمان رکھ سکتے ہیں، ان کا خوف مان سکتے ہیں اور ان کی تمام تعلیمات کی پیروی کر سکتے ہیں۔ خدا نے کہا، وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ صرف منادی کی قدر کو سمجھنے والے ہی خود کو یکے بعد دیگرے روحیں بچانے کے لیے وقف کر سکتے اور خدا کی وعدہ کردہ برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ روحانی چیزوں سے زیادہ زمینی چیزوں کی قدر کرنے والے ہرگز آسمان پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ تاہم جو واقعی آسمان کی بادشاہی کی قدر جانتے ہیں، وہ ہمیشہ آسمانی چیزوں کا انتخاب کریں گے، یہاں تک کہ اگر وہ زمینی چیزیں گنوا دیں یا نقصان اٹھائیں۔ آپ سب جو کسی چیز کی قدر نہیں جانتے، وہ اسے رکھنے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ اگر بیچنے والا منروا کی مصوری کی قدر جانتا تو کیا وہ اسے صرف $14 میں بیچتا؟ 17ویں صدی تک اٹلی میں اس مصوری کو ایک عمدہ شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ جو لوگ آسمان کی قدر، نئے عہد کی قدر، سبت کی قدر اور فسح کی قدر کو نہیں جانتے، وہ نہ تو اپنے دل ان پر لگا سکتے اور نہ ہی ان کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ ان کی قدر نہیں جانتے۔ کتنی زیادہ قیمتی برکات اور وعدے خدا نے ان میں رکھے ہیں۔ یہی اصول ابدی آسمان کی بادشاہی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ ہم ایسی دنیا کو میراث میں پائیں گے جہاں نہ موت ہے، نہ ماتم، نہ درد۔ خدا ہمیں شاہی کاہنوں کے فرقے کے طور پر آسمان کی بادشاہی پر حکمرانی بخشیں گے۔ جو نہیں جانتے کہ آسمان کتنا عظیم اور قابل قدر ہے، وہ اس میں داخل ہونے کے لیے اپنا سارا زور نہیں مار سکتے۔ آخر کار وہ اپنے ایمان کی زندگی میں کوئی خوشی ولولہ محسوس نہیں کریں گے، بلکہ اس کی بجائے وہ بوجھ اور رکاوٹ محسوس کریں گے۔ ان کے ایمان کی زندگی ان کے لیے زحمت ہوگی۔ ایسے لوگ آسمان کو میراث میں پانے کے مستحق نہیں ہیں۔ جو آسمان کی، نجات کی یا حتیٰ کہ ایمان رکھنے کی قدر کو نہیں جانتے، وہ ان میں سے کسی کے مستحق نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں پہلے قدر جاننی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی برکت ہے کہ خدا نے ہمیں نئے عہد کے خادموں کے طور پر بلایا ہے۔ چونکہ ہم سیون میں جمع ہوئے ہیں، اس لیے ہم خدا کی حمد کر سکتے اور ان کے فرزندوں کے طور پر خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ کیا ہی گراں قدر استحقاق ہیں۔ آپ سب، کیا آپ قیدیوں کی زندگی پر رشک کرتے ہیں؟ فرشتوں کی نظر میں یہ زمین پناہ کا شہر ہے۔ یہ ایسا قید خانہ ہے جہاں گناہ کرنے والی روحیں اکٹھی رہ رہی ہیں۔ لیکن فرشتے کن پر رشک کرتے ہیں؟ آسمانی فرشتے ان روحوں پر رشک کرتے ہیں جو نئے عہد کی سچائی کے وسیلے آسمانی باپ اور ماں کو قبول کرتے ہیں۔ باپ اور ماں ان روحوں کی فکر کرتے اور انہیں نجات بخشتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرشتے بھی نئے عہد پر یہ کہتے ہوئے غور کرنے کے مشتاق ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جب فرشتوں کے جہان کا موازنہ زمین سے کریں تو ایسا کچھ نہیں جس پر فرشتے رشک کریں۔ تاہم صرف ایک چیز ہے جس پر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں جنہیں خدا حتیٰ کہ خود کو قربان کر کے نئے عہد کے وسیلے بچاتے ہیں۔ فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ وہ سب گناہ گار ہیں، پھر ایسا کیا ہے کہ خدا ان پر ایسا فضل نازل کرتے ہیں؟ نئے عہد میں ہماری زندگی ایسی گراں قدر زندگی ہے کہ فرشتے بھی اس پر غور کرنے کے مشتاق ہیں۔ اگر ہم آسمان کی بادشاہی کی قدر کو نہیں جانتے تو ہم ہرگز اسے میراث میں نہیں پا سکتے۔ جو خوشخبری کی منادی کی قدر نہیں جانتے، وہ ہرگز اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ہمیں منادی کی قدر جاننی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمیں خدا کے کلام کی فرما برداری کی قدر کو بھی جاننا چاہیے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اندھا دھند قدر جانے بغیر فرما برداری کرنی چاہیے۔ خدا کیوں زمین پر آئے تھے؟
وہ ہمیں بچانے آئے تھے، اس لیے فرمانبرداری ہمارے لیے نجات کی راہ پر چلنا ہے، یعنی وہ راہ جس کی ہدایت خدا نے ہمیں یہ کہتے ہوئے کی تھی کہ اس راہ پر چلو۔ جب لوگ فرمانبرداری کی قدر نہیں جانتے تو ان کے لیے خدا کی ہدایت پر یہ سوچتے ہوئے چلنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ میں اسے ایسے کرنا پسند نہیں کرتا، کیا مجھے واقعی اسے اس طریقے سے کرنا ہے؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو قدر سمجھتے ہیں وہ بہت شادمان ہوں گے۔ یسوع نے اس قدر کا ذکر کھیت میں چھپے خزانے کی تمثیل سے کیا تھا۔ میں آپ کو مختصراً اس کی وضاحت بتاتا ہوں۔ جب ایک شخص کھیت میں ہل چلا رہا تھا تو اسے مٹی میں ایک رکاوٹ سے پالا پڑا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑے خزانے کا صندوق تھا۔ شاید کسی نے صدیوں پہلے خزانے کا وہ صندوق وہاں دفن کیا تھا۔ ان دنوں اسرائیل کے قوانین کے مطابق کھیت سے نکلنے والی ہر چیز کھیت کے مالک کی ہوتی تھی۔ اس کھیت میں جو کسی اور کی ملکیت تھی، جب آدمی کو ہل چلاتے ہوئے چھپا ہوا بڑا خزانہ ملا تو اس نے سوچا میں کیسے اسے قانونی طور پر اپنا بنا سکتا ہوں۔ جب تک وہ کھیت کا مالک نہیں بن جاتا اس کی ملکیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خزانے کا دعوے دار بنتا ہے تو وہ خطرناک مجرم ہوگا۔ اس لیے کھیت خریدنے کے لیے وہ اپنے گھر کی ہر چیز بیچنے لگا۔ جب اس نے کھیت کی قدر کا موازنہ اپنے آس پاس موجود تمام چیزوں کی قدر سے کیا تو جو کچھ اس کا تھا اس کے مقابلے میں کھیت کی قدر کہیں زیادہ تھی۔ بس وہ یہ سوچ کر اپنا سب کچھ بیچنے پر بھی خوش تھا کہ کھیت میں چھپا خزانہ اب میرا ہو سکتا ہے۔ چونکہ وہ کھیت میں چھپے خزانے کی قدر جانتا تھا اس لیے اس نے اس کھیت کو حاصل کرنے پر اپنا سارا دھیان لگا دیا تھا۔ اگرچہ اس نے سب کچھ قربان کر دیا تھا پر جب وہ خزانے کے بارے میں سوچتا تھا وہ پھر بھی خوش و خرم تھا۔ یسوع نے کہا آسمان کی بادشاہی اس تمثیل کی مانند ہے۔ آپ سب جو کسی چیز کی قدر کو نہیں جانتے وہ ہرگز اس کے مالک بننے کے حقدار نہیں ہیں۔ خدا کے بخشے سیون کی قدر، نئے عہد کی قدر، سبت کی قدر، فسح کی قدر، خدا کی عیدوں کی قدر، ہر سبت کے دن اپنے کلام کے وسیلے خدا ہمیں بہت سے اقدار سکھاتے ہیں۔ ان اقدار کے ساتھ خدا ہمیں ہماری روحوں کی نجات بخشنا چاہتے ہیں جو ہمارے ایمان کا مقصد بھی ہے، اور نجات پانے والے سب لوگ آسمان کی بادشاہی میراث میں پائیں گے۔ صحیح؟ جیسا کہ آسمان کی بادشاہی ان کے لیے رکھی ہے جو اس کی قدر جانتے ہیں، تو وہ ہر روز خوشی کرتے ہیں چاہے ان کا چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو جائے، یہاں تک کہ اگر وہ ستائے جائیں اور ان کا ٹھٹا کیا جائے، پر وہ آسمان کی بادشاہی کا خیال کر کے ہمیشہ خوش و شادمان رہتے ہیں۔ ایسے لوگ آسمان کی بادشاہی کو میراث میں پانے کے حقدار ہیں۔ یسایہ باب 55 آیت 8 سے دیکھتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ یہ ہمارے خدا کا قابل اعتماد کلام ہے۔ خدا کے خیال اور ہمارے خیال اتنے مختلف ہیں جتنے آسمان اور زمین۔ بس پرفضل ترین زندگی گزارنے کے لیے کیا ہمیں خدا کے کلام کی تعظیم اور پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ جب ہم خدا کے خیالوں کی قدر کو تسلیم کر لیں تبھی فرمانبرداری یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ تب ہم سچے ایمان کو تعمیر کر سکتے اور آسمان کی بادشاہی میراث میں پانے کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ ہم وہ لوگ بنیں جو اپنے خیالوں کی نسبت خدا کے خیالوں کی قدر کریں اور آخر تک ان کی پیروی کریں۔ پہلے پطرس باب 1 آیت 9 سے دیکھتے ہیں۔ اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔
انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی۔ اور فرشتے بھی ان باتوں پر کیا کرتے ہیں؟ غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ اب ہم براہ راست آسمانی باپ اور آسمانی ماں سے نئے عہد کی وہ سچائی سیکھ رہے ہیں جس پر حتیٰ کہ فرشتے بھی غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ کیا ہم نہیں سیکھ رہے؟ جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ وہ ہمیں اپنی راہیں سکھائے گا۔ ہم نے خدا سے براہ راست سیکھنے کا یہ موقع حاصل کیا ہے، جبکہ دنیا کے لوگوں کے پاس یہ موقع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باپ اور ماں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ سب، ہم وہ لوگ ہیں جو واقعی قدر جانتے ہیں۔ کیا کتاب مقدس نہیں کہتی کہ مبارک ہیں وہ جنہیں خدا دیکھنا، سننا اور سمجھنا بخشتے ہیں؟ یرمیہ باب 3 سے دیکھتے ہیں۔ خدا کو جاننے کی قدر یعنی باپ اور ماں کو جاننے کی قدر۔ دنیا میں کچھ ایسا نہیں جو ان کی قدر سے بدلا جا سکے، مگر شیطان ہمارے ایمان کو مجروح کر کے اس قدر کو گھٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یرمیہ باب 3 آیت 23 میں یہ لکھا ہے کہ فی الحقیقت ٹیلوں پر اور پہاڑوں پر کی ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے۔ اسی لیے پہلے پطرس باب 1 آیت 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے ایمان کا مقصد ہماری روحوں کی نجات ہے، ہمارے ایمان کی آخری منزل نجات ہے۔ ہماری نجات کا منبع کون ہے؟ ہماری نجات کا انحصار حقیقتاً خدا پر ہے۔ اسی لیے مکاشفہ باب 22 میں روح اور دلہن ہمیں بلاتے ہیں، اور ہوسیہ باب 6 کے مطابق ہمیں خداوند کے عرفان میں ترقی کرنی ہے۔ جو خدا کو جانتے ہیں وہ خدا کی تمام تعلیمات اور کلام کی فرمانبرداری کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا سارا کلام انہیں نجات کو لے جائے گا۔ ہماری نجات کا انحصار صرف خدا پر ہے۔ دوسرے کرنتھیوں باب 3 آیت 6 سے دیکھتے ہیں۔ جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ خدا نے ہمیں نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق کیا ہے، لہٰذا جب ہم نئے عہد کے لیے کام کرنے والے لوگ بنتے ہیں تو ہم واقعی مبارک اور قابل قدر لوگ ہوں گے، کیا ہم نہیں ہوں گے؟ تاہم زیادہ تر لوگ اس برکت کو نہیں جانتے اور خوشخبری کا کام کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اب آئیں ہم کتاب مقدس سے نئے عہد کی قدر کی تصدیق کرتے ہیں۔ یرمیہ باب 31 آیت 31 سے دیکھتے ہیں۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ نیا عہد نہایت اہم ہے۔ کس نے اسے قائم کیا تھا؟ وہ خدا ہی ہیں جنہوں نے اسے ہماری نجات کے لیے قائم کیا تھا۔ آیت 32 سے جاری رکھتے ہیں۔ اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت، اس سے مراد نئے عہد کی شریعت ہے، ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا کیا ہوں گا؟ ان کا خدا ہوں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خدا کے لوگ بننے کی اہلیت نئے عہد کے وسیلے ہے۔ تو پھر کون اسے منانے سے انکار کرے گا؟ اگر ہم نے نئے عہد کا انکار کیا ہوتا تو ہمارے پاس ابدی جہنم میں مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس وجہ سے خدا زمین پر آئے
और नए अहद की सच्चाई हमें सिखाई और जलाली आसमान की बादशाही को राह खोली। खुदा ने कहा, मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होगे। हम कैसे खुदा के लोग बन सकते हैं? ये सिर्फ नए अहद के वसीले मुमकिन है। ये हमें दिखाता है कि नए अहद की कदर बेइंतहा है। ये इतनी अजीम है कि फरिश्ते भी हम पर रश करते हैं। आयत 34 देखते हैं, और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है इसलिए कि मैं खुदा उनकी क्या बख्शेंगे, बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम खुदा के लोग बन गए हैं। इससे बढ़कर खुदा ने हमें हमारी बदकिरदारी माफ करने का फजल बख्शा है। लिहाजा हमें कभी नए अहद को छोड़ना नहीं चाहिए। जिस लम्हे पर हम इसे छोड़ें, हम खुदा के लोग होने की अहलियत गंवा देते हैं। इन अहलियतों के बगैर हमारे लिए सिर्फ एक जगह ही रह जाती है। ये अब तक जलने वाली भट्टी है, जहां खुदा के खिलाफ खड़े होने वाले बड़े अजदहा और झूठे नबियों को सजा दी जाएगी। हत्ता कि अगर हम सब कुछ कुर्बान कर दें, तो भी हमें खेत में छुपे हुए खजाने की मानन सबसे अहम चीज बगैर नाकामी की हासिल करनी है। आप सब मेहरबानी से यीशु की बयान करदा तमसील के बारे में सोचें। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि खेत में काम करने वाला आदमी कितना खुश हुआ होगा? अगर हम वाकई आसमान की बादशाही की कदर जान लें, तो हम खुशखबरी की राह को जिस पर हम चल रहे हैं हरगिज मुश्किल नहीं समझेंगे। जैसा कि आसमान की बादशाही का कीमती खजाना खेत में छुपा है, तो हमें अपना सारा वक्त और जोश इसे हासिल करने में लगाना चाहिए। जो किसी चीज की कदर जानते हैं, सिर्फ वही इसके मालिक बनने के हकदार हैं। क्या वो मलकियत के अहल नहीं हैं? इब्रानियों बाब 9 आयत 15 से देखते हैं। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मेरास हासिल करें। अब्दी मेरास का क्या मतलब है? ये आसमान की बादशाही है, यानी खेत में छुपा हुआ खजाना। वो कैसे अब्दी मेरास हासिल कर सकते हैं? ये नए अहद के वसीले मुमकिन है। नए अहद के वसीले हम सब अब्दी आसमान की बादशाही को मेरास में पा सकते हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 3 की तरफ जाते हैं। और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बरे का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। इस जुमले का मतलब है कि वो बादशाह होंगे, क्योंकि सिर्फ बादशाही कर सकते हैं। खुदा ने हमारे लिए ये बरकत तैयार की है। इनमें से कौन सी ज्यादा गिरां कदर है? इस जमीन पर आरामदेह जिंदगी गुजारना और अब्दी जहन्नम की सजा पाना, या आरजी तौर पर खुशखबरी के काम में अपनी सारी मेहनत और जदोजहद लगा देना और अब्दी आसमान की बादशाही में दाखिल होना? मुकाशफा बाब 21 आयत 4 से देखते हैं। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। खुदा ने हमें आसमान की बादशाही की कदर की झलक दिखाई है, वो जगह जहां हम जल्द दाखिल होंगे। मैं मौत को दूर करूंगा, दर्द को दूर करूंगा, रंज को दूर करूंगा,
और गम को भी दूर करूंगा। वाहिद चीज जो हमें बख्शी जाएगी खुशी है, जो हर वक्त और हर दिन नई तख्लीक की जाती है। हर रोज नई खुशी और शुक्रगुजारी होगी। खुदा हमसे कहते हैं हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि हमारे पास खेत में छुपा हुआ खजाना है। खा हमें नुकसान उठाना पड़े या हम दूसरों की राय सुनने पर मजबूर हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुशी जो खेत में छुपे हुए खजाने की कदर से मिलती है, अजीम से अजीम तर है। याद रखें कि आप शाही लोग हैं और तख्त के पहले जानशीन हैं। हत्ता कि अगर आप मुश्किल तरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, आप उस दुनिया में अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे, जहां ना मौत है, ना मातम, ना हसद, ना झगड़े, ना नफरत। हम अब तक कामिल तरीन जहान में बादशाही करेंगे जिसका हम ख्वाब देखते हैं। क्या इस मुकाम के अहल होने की गर्ज से हमें कोई इम्तिहान देने और कामयाब होने की जरूरत है? क्योंकि हमारे आसमानी बाप और आसमानी माँ पर हमारा ईमान है, तो इसीलिए उन्होंने उन सब बरकत का वादा किया है जो आसमान की बादशाही में फियाजी से हमारे लिए रखी हुई हैं। तमाम आसमानी इशिया जिनका खुदा ने हमसे वादा किया है बेशकीमत हैं। जमीनी चीजों के बारे में क्या ख्याल है? जब जंग छिड़ जाती है और कौमी दिवालिया उभरता है, या जब एक मामूली नागहानी आफत आती है, तो तमाम बचत जो हमने बैंकों में जमा करवाई होती है अपनी कदर गंवा देती है और महज कागज के टुकड़े बन जाती है। ताहम आसमान पर माली बहरान जैसी कोई चीज नहीं है। सारा जज्बा, जोश, आंसू और वक्त जो हम खुशखबरी में लगाते हैं, उसे सिर्फ खुदा याद रखेंगे। आसमान की बादशाही कभी गायब या नाबूद नहीं होगी और ना ही किसी किस्म का दिवालिया होगा। आसमान में किया गया हर वादा जरूर पूरा होगा और हरगिज वापस या मनसूख नहीं किया जा सकता। आप सब जब आप आसमान की बादशाही का ख्याल करें, तो आप अपने आप को खेत में छुपे खजाने की तमसील के आदमी की मानद समझें। खजाने के मिल जाने पर वो कितना खुश और शादमान हुआ होगा। आदमी ने सोचा, जो कुछ मेरा है, अगर मैं वो सब बेच दूं तो मैं खेत खरीद सकता हूं, तो फिर इस खेत में छुपा हुआ खजाना भी कानूनन मेरा होगा। खेत का मालिक बनने पर बड़ी खुशी होती है, मगर इससे कहीं ज्यादा बड़ी खुशी क्या है? क्या खेत में छुपे खजाने का मालिक बनना कहीं ज्यादा बड़ी खुशी नहीं है? अगरचे कोविड-19 वबा में हम मुश्किल सूरत हाल से दोचार हैं, पर खुदा ने हमसे निहायत शानदार सच्चाई नए अहद के वसीले आसमान की बादशाही का वादा किया है। हमारे आसमानी बाप और आसमानी माँ हैं, और इसके साथ साथ हमारे अजीज भाई और बहनें भी हमारे साथ हैं। हम हरगिज ना भूलें कि जमीन ऐसा जहान है जहां हम आर्जी तौर पर रहते हैं, ताहम आसमान की बादशाही ऐसा जहान है जहां हम अब तक रहेंगे। हम उस अब्दी जहान के मुंतजिर रहें। बाज़-औक़ात हमारे ईमान की जिंदगी में शायद हमें खुदा की मर्जी पूरी करने में दुश्वारी हो, ताहम हम जल्द बड़ी बरकत को समझेंगे जो आसमानी बाप और माँ ने हमारे लिए फर्मा बरदारी की जिंदगी गुजारने के दौरान तैयार की हैं। यशायाह बाब 4 आयत 1 देखते हैं। उस वक्त 7 औरतें एक मर्द को पकड़कर कहेंगी कि हम अपनी रोटी खाएंगी और अपने कपड़े पहनेंगी। तू हम सब से सिर्फ इतना कर कि हम तेरे नाम से कहलाएं, ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे। इन औरतों ने कहा, सिर्फ इतना कर कि हम तेरे नाम से कहलाएं। तो फिर आपके ख्याल से क्या वो इस आदमी के नाम की कदर को जानती हैं या नहीं? वो पूरे तौर पर उसके नाम की कदर जानती हैं, बस वो संजीदगी से दरखास्त करती हैं कि हम अपने लिए सब कुछ करेंगी, मगर हमें सिर्फ अपना अजीम नाम इस्तेमाल करने दे। आयत 2 से जारी रखते हैं। तब खुदावंद की तरफ से रोयदगी खूबसूरत और शानदार होगी, और जमीन का फल उनके लिए जो बनी इसराइल में से बच निकले लजीज और खुशनुमा होगा।
اور یوں ہوگا کہ جو کوئی سیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کی زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ کیا یہ واقعی شاندار اور ولولہ انگیز نہیں کہ ہم سیون میں ہیں، جو عین وہی جگہ ہے جس کی کتاب مقدس اور انبیاء گواہی دیتے ہیں؟ یسایہ باب 55 آیت 1 سے دیکھتے ہیں، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ بدقسمتی سے ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنا زیادہ وقت، وسائل اور جوش و خروش کسی ایسی چیز کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں خرچ کر دیتے ہیں جو اس دنیا میں اہم ہو۔ ان کا وقت اور محنت بے معنی چیزوں پر خرچ ہو جاتی ہے، ان کی ساری انتھک محنت اور مشقت بیکار ہو جاتی ہے۔ باب 55 میں یسایہ نبی نے اسی بات کی گواہی دی ہے۔ اس کے بعد کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بیکار زندگی گزار دی ہے۔ اپنی زندگی کے اختتام پر لوگ کہتے ہیں سب کچھ باطل ہے۔ آج باپ اور ماں نے ہمیں آسمان کی بادشاہی کی، نئے عہد کی، فرما بردار ایمان کی، اور سیون جہاں ہم بلائے گئے اور قائم ہیں، اور بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ متحد ہونے کی قدر کو سمجھنا بخشا ہے۔ جب ہم ہر چیز میں قدر ڈھونڈیں تو ہم ہمیشہ وہ خزانے پائیں گے جو خدا نے ہر چیز میں چھپا رکھے ہیں۔ ہمیں وہ لوگ بننا ہے جو ان خزانوں کو دریافت کرنا جانتے ہیں۔ آپ سب جو قدر جانتے ہیں وہ ملکیت کے حقدار ہیں۔ یعقوب نے یسوع سے کون سی ملکیت لی تھی؟ یعقوب نے پہلوٹے ہونے کا حق لیا تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ بنیادی طور پر پہلوٹے کا حق یسوع کا تھا، مگر یسوع اس کی قدر نہیں جانتا تھا۔ تاہم یعقوب پہلوٹے ہونے کے حق کی قدر جانتا تھا، اس لیے اس نے یہ سوچتے ہوئے حل نکال لیا کہ میں کسی بھی قیمت پر پہلوٹے ہونے کا حق لے لوں گا۔ ان دونوں میں یہ فرق تھا۔ دوسرے الفاظ میں جو آسمان کی قدر نہیں جانتے وہ اسے میراث میں نہیں لے سکتے۔ ہمیں آسمان کی بادشاہی کی قدر کو سمجھنا چاہیے اور ہرگز اس برکت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، یہاں تک کہ اگر یعقوب کے معجزے کی مانند ہماری ران کی نسی کھینچ دی جائے۔ زمین پر ہمارے باقی بچے وقت کے لیے آئے ہم ابدی شکر اور جلال روح اور دلہن کو، یعنی اپنے آسمانی باپ اور اپنی نئی یروشلم آسمانی ماں کو دیں کہ انہوں نے ہمیں دیکھنے، سننے اور آسمان کی بادشاہی کی قدر کو سمجھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ میں آج کا واعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔